السلام علیکم. یو آر واچنگ another episode of Decipher with عبد الباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین, آج کے اپنے ڈسائفر میں ہم بات کریں گے چائنا اور انڈیا کے تعلقات پر. بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی کے خد و خال کا بھی جائزہ لیں گے اور شو کے آخری حصے میں بات ہوگی بھارت کے دفاعی معاملات پر. آغاز کرتے ہیں. ویلکم باسط صاحب. جی منتہا, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ڈسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. بس صاحب, حال ہی میں 35th راؤنڈ ہوا انڈیا اور چائنا کے مابین جو بارڈر ٹاکس ہوئیں. اب لگتا یہ ہے کہ دونوں معاملات جو ان دونوں ممالک کے مابین موجود ہیں یہ کچھ کافی بہتری کی جانب رواں دواں ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں, بہتری تو آ رہی ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں اس آپ کے سوال کی جانب آؤں یا اس کا جواب دوں, آپ کی اجازت سے 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مختصراً ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں امریکی سفارت خانے گئے ہوئے تھے. 250ویں سالگرہ ہے امریکہ کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں, تو بڑی اہتمام کے ساتھ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا جانا وہاں پہ. وہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے, ایک تو امریکی سفیر ابھی تک وہاں پہ کوئی نہیں ہے, وہاں پہ ناظم الامور ہے جو کہ بالکل ایک جونیئر آفیسر ہیں, اور وزیر اعظم کا جانا بنتا نہیں ہے ایسے موقعوں پہ. جب سفیر ہوتا تو چلیے میں پھر بھی کہتا, اس وقت بھی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ہمارے ہاں ایک کب اسٹیبلش ہو گئی یہ چیز. اور پھر وہاں ہمارے وزیر خارجہ چلے جاتے جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں, تو دیٹ ووڈ ہیو بین انف فرام آور سائڈ. پھر جو انہوں نے تقریر وہاں پہ کی اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, خاص طور پہ میں اس پہ پبلکلی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرا اپنے خیال میں خاص طور پہ جو کہ امریکہ کے حوالے سے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کہیں, جو پاکستان بھارت کا جو مارکا ہوا ہے, ان فارمولیشنز کو بہتر کیا جا سکتا ہے. میں اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں کہتا صحیح, کیونکہ پبلکلی میں کچھ چیزیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اللہ بھلا کرے, آپ کا فیفا ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے جی 12 جون سے, تو اگلا تقریباً 1 ماہ تو اب یہی ہنگامہ رہے گا ورلڈ کپ کا. بالکل. دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو ایران کی ٹیم ہے فٹ بال ٹیم, ان کو ویزا ایشو کر دیا ہے, اور ایران کی ٹیم میرے خیال میں کھیلے گی امریکہ میں اپنے میچز, یا امریکہ میں کینیڈا میں جہاں بھی, شاید لاس اینجلس میں شاید کا میچ ہے. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ابھی جنگ بھی ہو رہی ہے, مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, تو وہاں ایران کی ٹیم بھی جا رہی ہے امریکہ میں. ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایران کی شمولیت انٹرسٹنگ ہوگی, اور دیکھتے ہیں ایران کی ٹیم کیسے پرفارم کرتی ہے اس ٹورنامنٹ میں. صحیح. اور پھر تیسرا جو ہے ایک اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ بھی ہے کہ لیبنان کے آرمی چیف جو ہیں وہ آج پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں, اور ان کی ملاقات بھی ہوئی آرمی چیف سے, ہمارے فیلڈ مارشل سے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ دورہ ہے, کیونکہ ہم کل ہی گفتگو کر رہے تھے نا کہ 4تھا راؤنڈ ہوا ہے لیبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکہ میں, اور اس میں سیز فائر کی بات ہوئی ہے, لیکن سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ تو ہے حزب اللہ کا, کس طرح اس کو ڈسارم کیا جائے. اب آرمی چیف جو ہیں لیبنان کے وہ پاکستان آئے ہیں, تو کیا پاکستان کے لیے کوئی رول ہے, آئی ڈو ناٹ نو, لیکن یہ سگنیفیکنٹ ہے کہ کس طرح حزب اللہ کو ڈسارم کیا جائے. کیونکہ دوسری جانب ایران, ممکن ہے کہ آرمی چیف آئے ہوں لیبنان کے ہم سے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ آپ ایران سے ذرا کہیے کہ اپنا ہاتھ اٹھائے حزب اللہ سے, اور حزب اللہ کو تھوڑا سا پریشرائز کرے کہ آپ جو حکومت ہے لیبنان کی اس کے ساتھ کوئی بات چیت کرے حزب اللہ, اور ڈسارمنٹ کی طرف جائے. صحیح. اس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو ریاست کے اندر ریاست تو برداشت نہیں کی جا سکتی نا. جی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف لیبنان کی آرمی ہو, آرم فورسز ہوں, دوسری طرف حزب اللہ کو بھی پورا جو ہے ایک پوری آرمی ان کی اپنی ہو. یہ کسی ریاست کے لیے اچھی چیز تو نہیں ہے. لیکن لیبنان کی ایک خاص صورتحال رہی ہے, وہاں پہ جو ڈیموگرافی ہے اور جس طرح لیبنان اور اسرائیل کے تعلقات ماضی میں رہے ہیں, اور جس طرح اسرائیل نے لیبنان کو ہمیشہ اس پہ ایگریشن کیا ہے,
حملے کرتے رہے ہیں ہر وقت، ان کو بہت نقصان پہنچایا اسرائیل نے لیبنان کو. ہاں جی. تو وہاں پہ حزب اللہ کا ہونا بھی ایک غنیمت تھی کہ کم از کم انہوں نے جوابی کارروائیاں تو کی نا اسرائیل کے. وہ جس حد تک کامیاب ہوئی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حزب اللہ کا موجود ہونا اور اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کرنا یہ بھی ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ ضرورت شاید بن گئی، کیونکہ سول وار کی وجہ سے اور جو سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم لیبنان کا، اس نے شاید لیبنان کو اس طرح ایک صحیح اسٹیٹ بنانے میں اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی رہی. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو لیبنان کی آرمی میں یا آرم فورس میں یہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ حزب اللہ کو بائی فورس بالکل ڈسارم کر سکے. تو اس کے لیے ایران کی آشیرواد چاہیے ہوگی، ان کی رضامندی چاہیے ہوگی. تو شاید یہ وجہ ہے کہ آرمی چیف آج آئے اور انہوں نے بات چیت کی. اب ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں ان کے ابھی محسن نقوی صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے نا، وہ اس معاملے میں کافی ایکٹیو ہیں، خاص طور پہ ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو طے کرنے میں. ابھی بشکک میں ان کی ملاقات ہوئی اپنے ایران کے جو ان کے ہم منصب ہیں ان کے ساتھ. آج وہ پاکستان پہنچے ہیں اور ابھی آج وہ پھر تہران چلے گئے. تو تہران کے ساتھ تو ان کا ایک خاص سب رابطہ رکھتا ہے کہ ہو گیا ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ، کرنا تو یہ چاہیے تھا کسی اور کو، لیکن بہرحال پاکستان کی وزیر داخلہ ہیں تو ہم کیوں اعتراض کریں. صحیح. سو لانگ ایز کہ وہ کسی مثبت جانب معاملات کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. رائٹ. تو جہاں تک اوور آل معاہدے کی بات ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس میں تو اب بار ہمیں ٹرمپ صاحب انہوں نے آج بھی کہا کہ جی بس قریب ہے، ہونے والا ہے. اب وہ ہونے والا کب ہونے والا ہے یہ اب نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور ہے کہ کافی انٹینسٹی آ گئی ہے بیہائنڈ دا سینز جو بھی کام ہو رہے ہیں. صحیح. تو ابھی تک تو دیکھیں نا شاید معاہدہ اس لیے بھی نہیں ہو پا رہا تھا، اور تھوڑی سی تیزی تھی لیبنان اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کی، کیونکہ وہ مشروط تھا نا، ایران نے اس کے ساتھ اس کو ٹیگ کر دیا تھا. تو شاید اب اگر یہ ایران اور اسرائیل اور لیبنان کے درمیان اب یہ معاہدہ اگر ہو گیا ہے، کیونکہ معاہدہ آئی ڈونٹ نو کس قسم کا ہے. ابھی پھر آج بھی بلکہ اسرائیل نے لیبنان پہ حملہ کیے، تو اب اس میں ایران کا رول بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ ایران کس طرح حزب اللہ کو اس بات پہ راضی کر لیتا ہے کہ آپ فی الحال اپنے جو ہیں حملے بند کر دیجئے، جوابی کارروائیاں بند کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ انگیج ہوں تاکہ دیکھا جائے کہ ڈسارم کس طرح کیا جا سکتا ہے. ڈسارم کی بجائے یہ شاید ممکن ہو کہ جو حزب اللہ کے لوگ ہیں ان کو آرمی میں شامل کر دیا جائے لیبنان کی. اب وہ کس حد تک منظور ہوتا ہے ایران لیبنان کے صدر کو یا جو حکومت ہے لیبنان کی، تو کافی ٹرکی سی سچویشن ہے، کیونکہ لیبنان کا معاملہ تو اس طرح ہی رہا ہے نا، کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں ویل سی. دوسری جانب جو آپ نے سوال اٹھایا نا چین اور بھارت کے تعلقات کا، یہ ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اس پہ تو کافی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. تعلقات میں تو نو ڈاؤٹ بہتری آئی ہے، کیونکہ جو ہیں فلائٹس بھی ڈائریکٹ فلائٹس بھی ہو گئی ہیں. باقی جو ہے منسروور لیک جو ہے وہ بھی پلگرم جو ایک یاترا ہوتی ہے وہ بھی کھل گئی ہے، اور آہستہ آہستہ بھارت بہت سی چینی جو کمپنی ہیں ان کو اجازت بھی دے رہا ہے انویسٹمنٹ کی اور مختلف سیکٹرز میں. تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن وہ حالات نہیں ہیں کہ کہہ دیا جائے کہ بس تعلقات ٹھیک ہو گئے، کیونکہ ایک بنیادی مسٹرسٹ تو ہے باہمی جو ہے وہ تو رہے گا. اور یہ جو تقریباً دیکھیے نا ان کا جو بارڈر ہے نا، آپ 3,500 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے. ایسٹرن سائڈ ویسٹرن سائڈ پہ لداخ ہے، اور اس سائڈ پہ جو ہے وہ ہے ہماچل پردیش، اروناچل پردیش سوری. اور اب اس میں ویسٹرن سیکٹر، مڈل سیکٹر اور ایسٹرن سیکٹر. اب چین کی یہ اپروچ ہے کہ جی جو ایزی ارلی ہارویسٹ ہے، جو کہ مطلب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک لفظ یوز ہوتا تھا نا کہ لو ہینگنگ فروٹ ہے،
پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں, اس پہ کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, کشمیر وغیرہ بعد میں دیکھا جائے گا. صحیح. تو لو ہینگنگ فروٹ میں کیا چیزیں تھیں؟ ساچن تھا, سر کریک تھا. تو یہاں بھی چین کے سفیر جو تھے بھارت میں, انہوں نے ایک کہا کہ جی ارلی ہارویسٹ, جو چیزیں تیار ہیں, فصل پکی ہوئی ہے, اس کو پہلے ہم کاٹ لیتے ہیں, باقی بھی چیزیں جو مشکل معاملات ہیں. تو سکم جو ایسٹرن سیکٹر ہے نا, اس کی بات ہو رہی ہے کہ شاید اس پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے جلدی, تو اس پہ بات چیت کر لیتے ہیں, تو وہ پہلے کر لیتے ہیں. بھارت میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ سکم میں جو ہے وہ بھارت کو ایڈوانٹیج حاصل ہے. تو اگر بھارت یہاں پہ کر لے گا تو پھر دوسری جگہ گیو اینڈ ٹیک ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ابھی بھارت کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اب بھارت چین کے معاملے میں تو یہ اپروچ اڈاپٹ کر رہا ہے, لیکن پاکستان جب یہ اپروچ اڈاپٹ کرتا ہے تو بھارت کہتا ہے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں جو ہے نا وہ بھارت کا رویہ, جب چین سے بات چیت ہوتی ہے تو بھارت کا بالکل ایٹیچیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ ذرا باقی جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو بھارت بولی کرنا چاہتا ہے. اسی طرح دیکھیے نا گلگت بلتستان کا بھی ایک ایشو ہے. ہاں جی. اب کل وہاں پہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ٹریڈیشنلی تو جو حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے وہی پارٹی گلگت بلتستان میں بھی جیتتی ہے, لیکن اب گلگت بلتستان پہ بھی الیکشنز ہو رہے ہیں تو بھارت نے احتجاج کر دیا کہ یہ تو ہماری ٹیریٹری ہے, آپ کس طرح یہاں میں انتخابات کروا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. تو ہمارا بھی خیال یہی ہے کہ ان تمام, جس طرح بھارت کی ایک کنسیڈریشن ہے نا کہ یہ جو ارلی ہارویسٹ یا اس اپروچ پہ نہیں جانا چاہیے, میں بھی ایگزیکٹلی اس پہ اتفاق کرتا ہوں. صحیح. کہ ارلی ہارویسٹ والا معاملہ یا جو چین سے مجھے اختلاف ہے اس چیز کے اوپر, اور خاص طور پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی مجھے یہ جو لو ہینگنگ فروٹ والا معاملہ ہے مجھے پسند نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ پہلے جو ہے اصل معاملہ جو ہے جو جڑ ہے اس پہ پہلے ڈسکشن کیجیے, اور پھر باقی چیزیں تو خود بخود ہو جاتی ہیں. وہ تو اتنے کوئی بڑے ایشوز ہیں نہیں, لیکن لیٹس ہوپ کہ کل جو انتخابات ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں وہ خیریت سے ہو جائیں اور ایک اچھا رزلٹ سامنے نکل آئے جس پہ کوئی کنٹروورسی نہ ہو. ہوپفلی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے کہ بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی میں کیا چل رہا ہے.